بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق چند ضروری اور اہم مسائل کا بیان۔ نمبر 1، نصاب کے برابر مال ہے اور اس پر 1 سال مکمل گزر گیا تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ واجب ہونے میں اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا، انگلش مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرتے وقت پورے مال میں سے 40واں حصہ نکال کر ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کا 40واں حصہ 2,500 روپے ہوگا۔ اسی طرح آدمی کے پاس جتنا مال ہے اسی حساب سے 40واں حصہ نکال کر ادا کرے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے زکوٰۃ کی رقم نکالنا اور اس کو ادا کرنا تو ادا صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 5، ہر وہ سامان جو تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ سامان ہو یا فلیٹ ہو یا پلاٹ ہو، جو بھی ہو، بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی آدمی سامان خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے لیا تھا، پھر بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 7، کسی آدمی کے پاس 2-4 گھر ہے اور ان کو کرائے پر دیا ہو تو ان گھروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ان گھروں سے ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 8، حج کو جانے کے لیے جو پیسے اٹھا کر رکھے ہیں اور وہ پیسے نصاب کے برابر ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 9، آدمی کسی کمپنی کے شیئرز خرید کر رکھا ہے تو اس آدمی پر موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 10، لائف انشورنس میں جو اصل رقم اور پیسے جمع ہیں وہ رقم اور پیسوں پر واپس ملنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو زائد رقم ملتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صرف اور صرف اصل رقم اور پیسوں پر ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 11، بینک میں فکس ڈپازٹ جو رقم ہے تو اس رقم پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، لیکن بعد میں جو رقم اور پیسے بڑھ کر ملتے ہیں اس پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 13، بچوں کی شادی کے لیے جو زیورات خرید کر رکھے ہیں اور ان کے مالک ماں باپ ہیں اور وہ زیورات نصاب کے برابر ہیں تو ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر ان زیورات کے مالک ماں باپ نہیں ہیں بلکہ بچے ہیں اور بچے بالغ ہیں تو بچوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 13، گھر بنانے کے لیے جو پیسے جمع کر کے رکھے ہیں اور اس پیسوں پر سال گزر گیا ہے اور وہ پیسے نصاب کے برابر ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 14، سونے چاندی میں زکوٰۃ اصلاً تو وزن کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کے پاس 40 گرام سونا ہے تو اس میں 1 گرام زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی پیسے اور رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو جس دن زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن سونے چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس قیمت میں سے 40واں حصہ نکالیں۔ نمبر 15، کسی آدمی پر قرض ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم اور پیسے بچتے ہیں اگر وہ نصاب کے برابر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ نمبر 16، ایک آدمی ہم کو قرض واپس دینا ہے اور وہ غریب ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کی نیت سے
قرض معاف کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 17، کوئی آدمی ہم کو قرض دینا ہے اور قرض واپس آنے کا مکمل یقین ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ نمبر 18، زکوٰۃ کا مال کسی محتاج کو اتنا دیں کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو 1-2 دن کے لیے کافی ہو سکے، اور اس سے زیادہ دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر کم نہ دیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ نمبر 19، قریبی رشتہ دار غریب ہیں اور زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 20، غریب بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ نمبر 21، داماد اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 22، گھر میں کام کرنے والے مرد ہوں یا عورت، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 23، زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم ہدیہ کے نام سے دے سکتے ہیں تاکہ لینے والے کو ناگواری نہ ہو۔ نمبر 24، زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کپڑے بنانا جائز ہے۔ نمبر 25، زکوٰۃ کی رقم غریب کی شادی میں استعمال کرنا اور خرچ کرنا جائز ہے۔ نمبر 26، زکوٰۃ کی رقم مسجد کے کام میں لگانا جائز نہیں ہے، البتہ امام اور مؤذن اگر زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 27، زکوٰۃ کی رقم اندازے سے نہ نکالیں بلکہ اپنے مال کا اور سونے چاندی کا اور تجارتی سامان وغیرہ کا مکمل حساب کر کے حساب کے مطابق زکوٰۃ نکالیں، ورنہ اندازے سے نکالنا صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 28، سونے چاندی کے علاوہ استعمال کے ہیرے موتی وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ہیرے موتی کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ ہیرے موتی تجارت کے لیے ہیں تو اب تجارت کے اعتبار سے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 29، میاں بیوی دونوں غریب ہیں اور ان میں سے کوئی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اب جو سید گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا اور سید نہیں ہے، ان میں سے جو سید نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے علاقے کے علماء کرام سے رجوع ہو کر مسئلہ معلوم کر لیں۔